السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج سابق وزیراعظم عمران خان کی وزیراعظم ہاؤس میں اپنے ساتھیوں سے کی گئی سائفر سے متعلق ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اس آڈیو کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا۔ اس آڈیو میں سائفر کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی شاہ محمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر سے کی گئی گفتگو شامل ہے۔ سائفر کے معاملے پر یہ دوسری آڈیو ہے۔ اس سے پہلے آنے والے آڈیو کو پارٹ 1 ٹائٹل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا، اور اس کے بعد اسے پارٹ 2 کہا جا رہا ہے۔ پہلی آڈیو کی طرح اس آڈیو کو بھی حکومت عمران خان کی جو سازش والا بیانیہ ہے اس کے لیے دھچکا قرار دے رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج عمران خان کو ایک تقریب سے خطاب میں غیر ذمہ دار اور جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیک پوری دنیا نے سنی، یہ پاکستان کے خلاف بدترین سازش تھی اور عمران خان نے پوری پارلیمان کو غدار کہہ دیا۔ پرسوں جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے پتھر پہ یعنی مہر لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے۔ عمران خان نیازی کا بیانیہ سارے بازار وہ چور چور ہو گیا اور اس نے پوری قوم کے وقار کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کو شرمسار کیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بدترین سازش تھی۔ اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی، کس طریقے سے برادر ممالک کو ناراض کیا گیا۔ ذاتی طور پر مجھے بعض برادر ملکوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک تکبر سے بھرا شخص ہے، یہ جس نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا، برادرانہ تعلقات کو، اور دوسرے ممالک کو ان کو ناراض کیا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس معاملے پر پریس کانفرنسز کی۔ سعید غنی نے عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ مریم نواز نے اس سیکیورٹی بریچ کا ذمہ دار عمران خان کو ہی قرار دیا۔ وزیراعظم کے دفتر میں ہونے والی گفتگو کی اب کئی اقساط سامنے آ چکی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا معاملہ اس وقت ایک دوسرے کے حوالے سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ پہلے شہباز شریف کی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کو تحریک انصاف نے سیلیبریٹ کیا، اس کے بعد اب عمران خان کی گفتگو کو مسلم لیگ نون استعمال کر رہی ہے، آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ لیکن یہ آڈیوز کس طرح سے ریکارڈ ہوئی اور کس طرح سے باہر آ رہی ہیں اس پر کم ہی بات ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ان جماعتوں کی ترجیحات میں ابھی شامل بھی نہیں ہے۔ بہرحال گزشتہ آڈیو لیکس کے حوالے سے تو سابق وزیراعظم عمران خان نے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن اس پارٹ 2 کے حوالے سے ان کا مانا بھی باقی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بار بار اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ قوم باہر نکلنے کے لیے تیاری کرے اور وہ جلد ہی کال دینے والے ہیں۔ یہ چور آ کے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا، میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف۔ یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا، میں یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا اور میں اپنی قوم کو تیار کروں گا۔ مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ کال کی سارے میرے انتظار کرنا، اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ کیا ان آڈیو لیک سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیرونی سازش کے بیانیے کو دھچکا پہنچا ہے؟ کیا واقعی تحریک انصاف کی قیادت نے مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کیا تحریک انصاف کی سائفر کے معاملے پر عوام میں جو موقف تھا اور اس کی اندرونی جو گفتگو ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ اور پھر کیا تحریک انصاف واقعی کوئی فائنل کال دینے والی ہے؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ بھی سامنے ہے جس میں اس سائفر کے معاملے پر گفتگو ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسے کابینہ کے اعلامیے میں ریاست کے خلاف جرم کہا گیا ہے۔ ان ایشوز پر پروگرام میں بات ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ کسانوں کا جو احتجاج ہے، اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ لیں گے کہ مذاکرات کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ان ایشوز پر بات ہوگی۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آڈیو لیکس کا معاملہ کیا تحریک انصاف کے سازش کے بیانیے کو دھچکا پہنچا ہے یا نہیں, اس پر پروگرام میں آج ڈیبیٹ ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم, میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے حسان خاور صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے, وہ آج کے اس ڈیبیٹ میں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا بھی ہم موقف لیں گے, لیکن کنڈی صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. اب کیا فرق پڑا ہے تحریک انصاف کے سازش والے بیانیے پر, یہ جو آڈیو لیکس پارٹ 1 اور پارٹ 2 سامنے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے سب سے افسوسناک پہلو اس ملک کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت سمجھتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس آزاد مملکت میں اگر پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہ ہو, چاہے وہ آج کے وزیر اعظم کی آڈیو لیکس ہیں یا ماضی کے وزیر اعظم کی آڈیو لیکس ہیں, اس سے پہلے جب الیکشن ہو رہا تھا, عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی تھی, اس پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی جو ہے وہ آڈیو لیکس کی آئی. پھر ججز کی بھی آئیں, فرق اپنے اس کی بھی, بشرا بی بی کی بھی آئیں, اور اس تسلسل سے جو ہے وہ جب پہلے دن پرائم منسٹر کی آڈیو لیکس آئیں تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے, شوکت ترین کی بھی آئیں, شوکت ترین کی بھی آئی, مطلب وقت مختلف ان کی آئی. تو جب شہباز شریف صاحب کی آئی تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا اس رات ٹاک شوز میں کہہ دیا, اور 2 دن بعد جب ان کی اپنی آ گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کہتے ہیں ہاں یہ تو ہم نے مطلب ہے کہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ صرف پولیٹکس یا آپ کہیں کہ میں ایک ملک کا لیڈر اور ملک کو جو ہے بڑے اچھے ڈائریکشن میں ایک آزادی دلانا چاہتا ہوں, اور بات اپنی ہی اس کی ہو کہ میں نے کس طریقے سے وزیر اعظم بننا ہے, چاہے جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے, اور میں صرف وزیر اعظم بن جاؤں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کے لیے کوئی ایک اچھا پیغام آپ دے رہے ہیں. تو باقیوں پہ تو آپ جب شہباز شریف صاحب کی اگر جس دن آئی تھی, اور اس دن کے اگر آپ ٹی وی پروگرام مختلف چینلز کے نکالیں, اور جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے بیان دیا, کیا وہ اس بیان پہ اپنے لیڈر کے متعلق بھی قائم ہیں؟ اچھا, کہ وہ اسی طریقے جو انہوں نے ان کو لگبا کہ جی یہ نالائق اور نااہل وزیر اعظم. لیکن پی ٹی اے والے تو کل جو پہلی آئی آڈیو اس پر تو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا. نہیں وہ تو مجھے آج ابھی ان کا موقع پتہ نہیں کیا ہے. نہیں وہ مجھے تو وہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مٹھائیوں کے آرڈر دے دیں اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ مطلب ہے کہ آج کے موقع پر بولیں گے, آج پھر بولیں گے جی ایسی. سر کیا فرق کیا پڑا ہے ان کو, کیونکہ پی ٹی آئی کو شاید یہ لگتا ہے, یہ تاثر ہے جو بیانات اور جو رد عمل دیکھ کے, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, یہ حسان صاحب ذرا بتائیں گے, لیکن پی ٹی آئی کو لگتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان آڈیو سے. ان کو نہیں فرق پڑا کچھ چیز سے بھی, کچھ بھی ہو جائے, ویڈیو بھی آ جائے پھر بھی فرق نہیں پڑا. ہاں یہ کہیں گے نہیں یہ تو دیکھیں بس مجھے پتہ ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اور جب اب پہلے دیکھیں جب حکومت گئی تھی تو یہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی ویڈیوز ہیں یا نہیں ہے, یہی کہہ رہے تھے کہ میری ویڈیو آنے والی ہے اور مجھے جو ہے یہ کریں گے, ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی ویڈیوز ہیں نہیں ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے میرا ذاتی خیال ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, میرا ذاتی خیال ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. بٹ آپ کو لگتا ہے وہ سازش والا بیانیہ جو پی ٹی آئی لے کر چل رہی تھی, دیکھیں اس ملک دیکھیں ان کو بتایا گیا ہے یہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا کہ اس ملک میں اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکن, اسلام کا اگر مذہب کا کارڈ کھیلیں گے تو آپ بڑے پاپولر ہو جائے گی, یہ لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری قوم میں کیا, دنیا کے جس مسلم ملک میں بھی کچھ ہو رہا ہو, ہمارا ہر روزانہ یہاں پر جلوس ہوتا ہے, ہمارے سینٹیمنٹس ہیں مطلب کہ مذہب کے حوالے سے. تو یہ اسی چیز سے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, اور سامنے ثابت ہوا ہے, اکثر ان کے کلپس ظاہر ہوئے ہیں. اب جو اس دن عمران خان کر رہا تھا اور اس کے کان میں لوگ کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے, اچھا اسلامی ٹچ دے دو, فلانا ٹچ دے دو, پتہ نہیں کیا کیا ٹچ یہ اپنے اس میں جو ہے پروگرام میں دے جاتے ہیں. بھئی آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں قوم کے ساتھ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی قوم اس کو جو ہے نا سچ. دیکھیں یہ چیز چھوڑ دیں, بھئی ہمارے خلاف امریکہ کی سازش ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تسلسل کے ساتھ انہوں نے امریکن کے ساتھ کیا کیا جو ہے پینگیں نہیں بڑھائیں. ان کے ایمبیسڈر ادھر گئے, یہاں پر RFL بھی ان کو تمغے دے رہا تھا, وہاں پر جو ہے عمران خان جو ہے ان سے ملاقات کر رہا تھا. بیانیے کے بعد اس سازش کے سامنے جو اس کے بعد امریکن ایمبیسڈر اس کے بعد پشاور گیا, اس کے بعد RFL نے ان کو تمغے پیش کیے, اس کے بعد انہوں نے جو ہے فارمر ایمبیسڈر کی وائف کے ساتھ میٹنگ ہوئی, لابیسٹ فرم ہائر کی. کیا کسی ایک میٹنگ میں ان کے سٹیٹمنٹ میں آیا کہ عمران خان اور اس کے وفد نے امریکہ کے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ احتجاج کیا کہ آپ کے ملک نے ہمارے خلاف. ایک اور چیز جو کہ خبر شاید ابھی آئی ہے, اور حسان خاور صاحب یہ سازش والے بیانیے پہ بھی بات کرتے, لیکن یہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے یہ میرے سامنے کابینہ کا اعلامیہ جو ہے وہ آیا ہے, جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ متعلقہ جو سائفر ہے وہ اس کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہی نہیں ہے. اس کی وصولی ہے
لیکن ریکارڈ وصولی کا ریکارڈ ہے، لیکن اس کی کاپی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئینی حلف اور خاص طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے. آئی ایم شیور کہ ابھی پوچھنا جو ہے وہ آپ سے یہ ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ کدھر گیا، لیکن یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اگر اس طرح سے ہوئی ہے تو یہ کتنا سنگین معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت جو بات کر رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، پہلے تو اس کی تحقیقات کی نہیں ہے. یہ عجیب و غریب باتیں مطلب کر رہے ہیں کہ کابینہ بیٹھی ہے. اس وقت پرائم منسٹر آفس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کی ان کو ریچ ہے. ٹھیک ہے، بڑے حساس نوعیت کی باتیں بھی ہیں اس کے اندر، پوری دنیا سن رہی ہے. تو یہ تو سیکورٹی بریچ تو ہو رہی ہے، پر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. ہماری وفاداری، ہماری لوائلٹی تو اس ملک کے ساتھ ہے نا. اور اس ملک کی جو بھی حساس معلومات ہے، ہم کون چاہے گا، شخص کون مودی بدل پاکستانی چاہے گا کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، یہ بات ہے. لیکن ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے، کل آپ نے خان صاحب کی آڈیو کے حوالے سے بات کی. دیکھیں یہ بات نا رحمان بھائی سمجھنے والی ہے کہ پہلے دن سے اب جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا ایسا کوئی صفحہ موجود ہی نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے. یہ خان صاحب کو پتا تھا. آڈیو جو ان کی مرضی کے بغیر بنی، جس کی میں پرنسپل مخالفت کرتا ہوں چاہے وہ کسی کی بھی بنی ہے، اس کے اندر یہ بات ظاہر ہو گئی نا کہ سائفر حقیقت ہے، سائفر کو چھپایا گیا. اور اس کے اوپر خان صاحب نے آخر میں کہا وہ جو ٹرانسکرپٹ چینج ہوا ہے اردو میں ویڈیو پر چلا تھا وہ غلط تھا. انہوں نے کہا نہیں ہاں یہ ہے تو سازش. تو یہ بات تو خان صاحب نے صحیح کی نا کہ ان کی بات تو ویسے ہی ویلیڈیٹ ہو گئی ان چیزوں سے، انہیں آڈیو سے کنفرم ہو گئی کہ سائفر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ایسے تو آتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ آنے دیں گے، ہو سکتا ہے پہلے بھی آتے رہے ہوں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کبھی بات اتنی آگے نہیں بڑھی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں، دنیا میں کوئی ایک بلاک جوائن کر دیں. خان صاحب کی تو بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر کہ سب سے تعلقات رکھنے ہیں اکویلٹی کی بنیاد سے، عزت دے عزت لے، اور کسی کو یہ مگر مجھے ایک چیز بتائیے حسان بھائی، سر گزارش یہ ہے کہ وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی، اور پہلے شہباز شریف کی آڈیوز آئیں تو پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا. اب جو عمران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں تو حکومت ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے، آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، ان اے وے پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کری ہے. لیکن کوئی یہ تحقیقات نہیں کر رہا کہ یہ آڈیوز نمبر 1 ریکارڈ کیسے ہوئی اور نمبر 2 یہ باہر کیسے آ رہی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کیونکہ یہ دو ایشوز ہیں. جی دیکھیں دونوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ریکارڈ ہوئی. اگر تو اور ظاہر ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ریکارڈ ہوئی ہے، ظاہر ہے مطلب اگر ملک میں کسی نے کیا ہے، کسی باہر کے کسی ایجنٹ نے کیا ہے، جس نے بھی کیا اور اس نے یہ ریلیز کی، یہ بڑی مطلب سبورسو ایکٹیویٹی ہے. اور اس کی تحقیقات کیبنٹ نے کہا بھی ہے جی ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہم نے کروانی ہے، کروائیں، اور جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو سزا دیں. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کی بھی حکومت ہو، کل ہماری حکومت کی، آج ان کی حکومت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے ملک کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے، امپیکٹ ہوتی ہے. لیکن جب کسی بھی ذریعے سے غلط طریقے سے جب ایک آڈیو سامنے آ گئی تو پہلی چیز ہے کہ کیا آڈیو ٹھیک ہے، اس کی ویراسٹی کیا ہے. وہ تو سر دیکھیں وہ تو خان صاحب بھی مان رہے ہیں. دیکھیں وہ نہ مریم نواز نے انکار کیا، مریم نواز نے اس کی وضاحت دے دی، انہوں نے انکار نہیں کیا. اور نہ ہی جو پہلی والی آڈیو، مجھے دوسری کا تو نہیں پتا، لیکن پہلی والی آڈیو پہ تو خان صاحب نے کہا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف کا. اور ان اے وے انہوں نے بھی مان لیا کہ بھئی یہ ہوئی ہے گفتگو، یہ صحیح ہے. اور شہباز شریف نے ریلیز کی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب کانٹینٹ سامنے آ گئے تو پھر اس کے اوپر تو بات ہوگی. اس وقت یہ ان پرنسپل بات ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو چیزیں ہیں اس پہ کانٹینٹ پہ ڈیبیٹ تو پھر ہوگی نا، ٹھیک ہے، کو جواب دینا پڑے گا. اچھا میں حسان بھائی ذرا ساتھ رہے گا، طلال چودھری صاحب بھی آگے ساتھ. طلال بھائی بہت شکریہ. لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب ایک چیز، کیونکہ سر آپ کابینہ کا بھی حصہ ہے، یہ سائفر چوری ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اجلاس میں آج تھے یا نہیں، لیکن یہ لیکن میں نے آپ سے میں نے سنا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ٹی وی پروگرام کر کے آیا ہوں،
تو مجھے انفارمیشن آپ سے ملی, میں کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں. اچھا, جو پریس ریلیز ہے ڈیفینیٹلی آپ نے 13 پریس ریلیز اس کی نکالی ہوگی جی, اور اگر ایسا ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیفی اقتدار تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے یہ آڈیو ٹیپ کیے ہیں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کے آفس جو ہے پی ایم سیکریٹریٹ, اس کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور ہم اپنے دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, اور ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر کوئی بھی, اب پرائم منسٹر نے تو ریکارڈنگ نہیں کی ہوگی نا. پہلے تو آپ کی بات, آپ کی ویسے میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ تھا یہ آڈیو والا, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ یہ سائفر کی چوری, اگر یہ چوری ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل, اگر یہ آپ کی بات درست ہے, غالباً میرے خیال میں درست ہی ہوگی, آپ ایسے جی یہ اعلامیہ ہے, ابھی تک یہ خبر درست ہے, اس کی فل فور اور انکوائری ہونی چاہیے. اور جو دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ چیز چوری نہیں کر سکتے ہیں, غائب نہیں ہو سکتے, وہاں پر کیمرے موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, جس سے بھی اٹھائی ہوگی اس کا کوئی چیز ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا کیوں غائب ہوئے. اب پرائم منسٹر ہاؤس سے کون انچارج ہوتا ہے؟ پرنسپل سیکرٹری انچارج ہوتا ہے. یا تو پرانے پرنسپل سیکرٹری نے غائب کی ہوگی یا اس پرنسپل سیکرٹری نے غائب کی ہوگی, تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ سائفر سے جو ہے کس نے چوری کی ہے. تو چھپنے والی میں ذرا طلال بھائی, یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو سوال نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں ان سے یہ سازش والا امریکی سازش والا بیانیہ تھا, اس پر کیا فرق پڑا ہے؟ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. نمبر ٹو, یہ سائفر ریکارڈ سے اب غائب ہو گئے, یہ کابینہ کا اعلامیہ آپ سے کچھ دیر پہلے آیا, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, اس کے بعد کیا دنیا کو پاکستان کی حکومت یا وزیر اعظم جو ہے وہ سامنا کیا کریں گے, اور دنیا کے ممالک وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے تعلقات سے یہ کھیل کر یہ لوگ اس طرح اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعلقات سے کھیلتے ہیں. اور یہ والا معاملہ تو انتہائی, اس کے بعد یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ دو قسم کی ہیں. ایک آڈیو تو پرائم منسٹر ہاؤس, وہ یقیناً ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہے. دوسری بنی گالا لیکس ہیں. بنی گالا لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اور بنی گالا یہ تمام چیزوں تک پہنچنے کے لیے جس طرح پرائم منسٹر کا ہاؤس سارا اس کو انویسٹیگیٹ کیا وہاں کیا جا رہا ہے اور بہت طے تک پہنچا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہوا ہے, یہ پھر اسی طرح بنی گالا کے لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. نہیں, آپ نے بنی گالا لیکس کیوں کہا؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ بنی گالا میں کی گئی گفتگو ہے, یہ جو آڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 ہے؟ یہ دیکھیں, آڈیو جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے, یہ بے شک وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, لیکن یہ دوسرے دن کی جو میٹنگ ہے وہ جو ریکارڈ دیکھا گیا تو وہ ساری کی سارا بنی گالا شیڈول. اچھا, یہ جو آڈیوز ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی آئی ہیں خان صاحب والی, یہ پرائم منسٹر آفس کی نہیں بلکہ بنی گالا کی ہیں؟ جی, یہ جو میٹنگ رکھی گئی تھی وہ یہ 27 کے جلسے کے بعد 28 کو یہ وہاں پہ رکھی گئی تھی, اور یہ سارا دن زیادہ تر اپنا وقت عمران خان صاحب اپنی کیا کہتے ہیں سہل پسندی کے لیے وہیں گزارتے تھے, اور وہیں پہ وہ ساری میٹنگ یعنی سارا جو خرچہ تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کرواتے تھے. اور ایون پانی کی جو بوتلیں تھیں وہ جاتے جاتے خان صاحب 5000 بوتل جو ہے پانی کی وہ سرکاری لے کر گئے. اچھا, اور یہ اور اس کے بعد جو وہاں خرچہ وہ کرواتے تھے اور کرتے سارا وہاں پر تھے. اچھا, تو طلال بھائی یہ سازش والے بیانیے پہ کیا فرق پڑا ہے؟ یہ آپ آڈیو نمبر 1 آ گئی, آڈیو نمبر 2 آ گئی, ہو سکتا ہے اور بھی کوئی آڈیو آ جائے, تو آپ کے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی نے پورا پولیٹیکل نیریٹو تھا ان کا بیانیہ, اس پر کیا فرق کیا پڑا ہے اس پر؟ دیکھیے, سازش والا بیانیہ تو پہلے ہی اڑ گیا تھا, اب تو رہی صحیح کسر کی نکل گئی ہے. یعنی آپ ریڈ کارپیٹ کسی وزیر اعلیٰ اور نے نہیں دیے, ان کے وزیر اعلیٰ نے دی. اسی طرح ہی ہر صبح اٹھ کے گڈ مارننگ جو ہے پرویز لائی جو ہے وہ سب سے پہلے وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں امریکن سفیر کے ساتھ. یہ ساری ایک پالیسی کا ہے, اور یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں, میرے معافی دلوائی جائے کسی طرح. اس کے بعد اگلا کام کہ انہوں نے وہاں ایک فرم ہائر کی, صرف اس لیے فرم ہائر کی کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی, ہماری کوئی صلح کروا دیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو یہ تو بیانیہ تو پہلے ہی اڑ چکا ہے. تو
اور اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھی نکل گئی. اچھا، مگر یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو یہاں پر ہم پہلے بات کر رہے تھے فیصل کریم کنڈی صاحب اور حسان خاور صاحب، کہ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آخر جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ آڈیوز؟ اور جی ہیلو جی طلال بھائی دیکھیں یہ اس کا بالکل پتہ چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. عمران خان جیسے بھی تھے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا بھی انتظام کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو لیکس ہوئی ہیں اس کی تو تحقیقات ہوں گی بے شک، سارے بنی گالا کو انویسٹیگیٹ. تو طلال بھائی میاں صاحب نے کب آنا ہے واپس؟ میاں نواز شریف نے کب آنا ہے واپس؟ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ. اچھا، ابھی فوری نہیں، وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے. جی یا الیکشن اگر فوری ہونے والے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. نہیں بالکل بھی آپ ریلیکس رہیں. اچھا، آپ بلکہ اپنے روٹین کے پروگرام کریں، الیکشن کے پروگرام ابھی دور ہیں. اچھا، ابھی دور ہے. ٹھیک ہے. میں حسان خاور صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. یہ جو والا معاملہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے یہ آپ کا سازش کا جو بیانیہ ہے یہ زمیں بوس ہو گیا ہے، چور چور ہو گیا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. حسان خاور صاحب، یہ سائفر کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے کہ آپ کا پورا بیانیہ جو ہے وہ زمیں بوس ہو گیا، تو یہ کیوں حکومت جو ہے وہ ایسا سمجھتی ہے؟ اور پھر آپ لوگوں کی جو پبلک پوزیشن ہے اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، حکومت کے بیان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کریڈیبل سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، سرمایہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ تو سازش کا حصہ ہے. تو وہ تو یہی کہیں گے کہ سازش نہیں ہوئی، بیانیہ زمین بوس ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر بیانیہ زمین بوس ہو گیا تھا تو 17 جولائی کو پنجاب میں کیا ہوا؟ کہ پنجاب کے عوام نے فیصلہ نہیں سنا دیا؟ کیا ہر ممکن کوشش نہیں کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جائے؟ آپ مجھے بتائیں کیا کیا نہیں ہوا؟ لیکن بات کلیئر ہو گئی نا، ایک بات. دوسری بات، آڈیو لیک کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی. تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے، مجھے آپ بتائیں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی سازش ہوئی ہے بس ہماری بات مان لیں. ہم لوگوں نے کہا جی جوڈیشل انکوائری کرائیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی سائفر بھیجیں، ان سے کوئی انکوائری کریں. حکومت نے ہر ممکن کوشش کی، کبھی کہا یہ میرا خیال ہے میرے پاس جو اس وقت ایک جو تاثر حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور شاید مجھے انگریزی کا لفظ استعمال کرنا پڑا ہے لیکن اس سے زیادہ میرے خیال شاید اس سے بہتر لفظ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں پلینگ اٹ اپ. تو شاید تحریک انصاف نے یہ مراسلے کو لے کر اور اس ساری چیز کو لے کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. تو اگر ان کا یہ واقعی خیال ہے اور اگر وہ یہ واقعی اس طرح کی سازش نہیں ہے تو اس پہ تو ان کو فوراً جو ہم کہہ رہے تھے ایک آبجیکٹو اس کے اوپر وہ کروانے چاہیے کہ چیف جسٹس پاکستان سے. اچھا، یہ جو ہر جگہ پہ انہوں نے روڈے اٹکائے ہیں، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، جو لوگوں کو نہیں بھی یقین تھا ان کو بھی آگے حکومت اس سے بچ رہی ہے. آپ مجھے یہ بھی کہنا کہ کمیٹی میں فیصلہ ہو گیا، کابینہ میں فیصلہ ہو گیا، فلانے میں فیصلہ ہو گیا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وی آر پلینگ آپ سے فوراً کہیں گے 100 بسم اللہ ہم خود چلتے ہیں چیف جسٹس کے پاس، آپ کرائیں. لیکن نہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جوڈیشل انکوائری سے یہ لوگ بچتے ہیں. آڈیو لیک سے ان کی اپنی بات غلط ثابت ہوئی، اور سب سے اہم بات کہ عوام کی عدالت میں، کیونکہ انہوں نے بیانیہ کی بات کی ہے. ایک تو سر فہرست اس کا بیانیہ ہے، تو بیانیہ جو ہے تو 17 جولائی کو پھر بتا دیں کہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک منٹ مجھے ذرا دیں سر. کوئی فرق نہیں ہے پی ٹی آئی کی جو اندرونی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں، اور پھر جو باہر عوام میں اپنے ووٹر سپورٹر سے جو کی جاتی ہے سازش کے حوالے سے، سازش کے بیانی، وہ تو عمران کی گفتگو سے پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ عوام کو کیا پتہ کیا چیز ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا آڈیو میں جو انہوں نے کہا، ہاں وہ تو اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ تم لوگ کیا پتہ ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. وہ خیر ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ جو بھی ہے. ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو ایسی جو ہے جس طریقے سے انہوں نے گیم پلے کیے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی لالچ کے لیے، وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا. ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ کافی اور بھی جو میں سن رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت نے تو یہ لیکس کی نہیں، اگر حکومت اپنے خلاف یہ لیکس نہیں کر سکتی ہے
تو اب جو اور جو لیکس حکومت نے نہیں کی یہ والی جو آڈیو پارٹ 1 پارٹ 2، حکومت کیسے لیک کرے گی؟ اس سے پہلے تو حکومت کی اپنی آ گئی، کیا حکومت اپنے خلاف لیک کی تھی؟ ہم کوئی پی ٹی آئی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں، ہم کوئی پی ٹی آئی ہے جو اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارے۔ اچھا، مطلب ہے کہ یہ آپ توقع ان دوستوں سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کم از کم یہ چیز ہم نہیں ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے جی آپ یہ آڈیو لیک کر دیجیے، اور اگر یہ حکومت کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم اتحادی، ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز جو انہوں نے کہا ہے، اب یہ تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے وزیر اعظم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کے اوپر۔ طلال چودھری صاحب کو میں بالکل ایگری کروں کہ اس سے تو جو عمران خان تھے وہ تو ایسے بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے، وہ تو بندی گالہ میں رہتے، ان کی ساری آفیشیل میٹنگ، وہ ایک ناکام کوشش ان کی تھی کہ وہ وہاں پر یونیورسٹی بنے گی پی ایم ہاؤس میں، وہ نہیں بن سکی، پائے تک نہیں پہنچ سکی۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ تعلیم سے بھی جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکے، جو کہ پنجاب جو کہ گورنر جو جتنے بھی تھے ان کو انہوں نے لائبریری باندھا تھا گورنر ہاؤسز کو، وہ بھی نہیں بن سکی۔ تو ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں پولیٹیکل نعرے بھی ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ لوگوں کو کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی نعرے بازی نعرے تھے کیونکہ چند دن کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس کھول دیا پبلک کے لیے، اس کے بعد پھر بند کر دیا تھا۔ لیکن اب حسان خاور صاحب، خان صاحب ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں ایک فائنل مارچ، لانگ مارچ کی کال کی ہے، جو بار بار جلسوں کے اندر وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وقت ہے یہ اس طرح کے احتجاج کا، اس طرح کے مارچ کا، اس طرح کی فائنل کال کا؟ دیکھیے تیاری تو پوری ہے۔ اچھا، آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ کیا یہ وقت ہے، لیکن وقت کا تعین کون کرتا ہے؟ ایک سیاسی جماعت اگر احتجاج کی کال دے گی یا فائنل کال دے گی تو وہ لوگوں کی جماعت ہی ہے نا، تو لوگوں کی پریشانی، لوگوں کی حالات دیکھ کے، ملک کے سیاسی حالات اگر ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے تو پھر ہی دے گی۔ اور بات یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ جی کیا ایمرجنسی ہے، کیا سلسلہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آج ملک کے جو حالات ہیں اکانومی کے، کیا سیاسی عدم استحکام کے ساتھ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو فرض ہے، اور اگر نہیں ہو سکتی تو وہ نیا وزیر خزانہ لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جس کا حدیبیہ پیپر مل کے اندر یہ بیان ہو کہ شریف خان منی لانڈرنگ کرتا ہے، جو کہ اپنے حکومت کے ہوتے ہوئے بھاگا ہو اور اب اس طرح سے واپس آیا ہو، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ملک کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بھی بہتری یا خیر نہیں ہو سکتا۔ سر ذرا ساتھ رہے گا، میں ایک بریک پر مجھے جانا ہے، لیکن بریک کے بعد بس آئیں گے تو یہ کسانوں کا جو احتجاج ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اس پر بات ہوگی اپنے مہمانوں سے بھی، اور پھر کچھ اپڈیٹس لیں گے کہ ان کا جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے معاملات کہاں تک پہنچے اور ان کے ایشوز جو ہیں وہ کیا ہے۔ اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اسلام آباد میں کسانوں کا اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا جاری ہے۔ یہ احتجاجی دھرنا کیوں ہو رہا ہے اور ابھی ان کے جو مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ اس کو لے کر صورتحال کیا ہے، پہلے ذرا اپڈیٹ میں لے لوں، پھر اس کے بعد کو مہمانوں سے اس پر بات ہوگی۔ وقاص احمد ہمارے نمائندے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ وقاص، یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف جانے کا جو ہے وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ابھی اس وقت کہاں پر ہیں؟ ان کے مذاکرات کے حوالے سے صورتحال کیا ہے، ذرا ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں رحمان صاحب جو پورے ملک سے آئے ہوئے کسان ہیں، وہ گزشتہ 3 دن سے یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کے 14 مطالبات ہیں جو انہوں نے یہاں پر وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھے، لیکن ان 14 مطالبات میں سے ایک مطالبہ وفاقی حکومت، جبکہ 13 مطالبات جو ہے وہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ بنیادی طور پر ایک مطالبہ جو قابل ذکر بھی ہے، اور کل اس کے ساتھ اس مطالبے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن مذاکرات کا وہ دور جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب جتنے بھی منتظمین یہاں پر کسان اتحاد کے موجود ہیں ان کی جانب سے یہی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ مطالبہ منظور نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ یہاں سے تیار نہیں ہے۔ اور اگر اس وہ کیا مطالبہ کی بات کی جائے، وہ بجلی سے متعلق ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ لگائی گئی ہے اس فیول ایڈجسٹمنٹ کو ختم کیا جائے، اور جو فری ٹیرف ہے اس فری ٹیرف کو کم کیا جائے۔
مذاکرات جو گزشتہ روز وزیر داخلہ سے ہوئے تھے، اس وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ مذاکرات میں یہ چیز جو سامنے آئی تھی کہ وفاقی حکومت نے 35 روپے فی یونٹ فری ٹیرف رکھنے کی جو وہ آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، لیکن اس نوٹیفیکیشن کو کسان اتحاد کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو فری ٹیرف حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اس میں مزید کمی لائی جائے، اور یہی بنیادی مطالبہ جو ملک بھر سے آئے ہوئے کسان ہیں ان کا ہے، اور وہ یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ 2 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے بھی یہاں پر جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن وہ بھی ناکام ہو چکی ہے۔ دھرنا یہاں پر دیے بیٹھے ہیں، اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے جو کسان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد پہلے جو خیبر پختونخوا کے جو کسان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جو سیلاب زدہ علاقے خاص طور پر اگر بات کی جائے سندھ کی، وہاں سے کسانوں کے جو قافلے جو وہ چل پڑے تھے وہ بھی آج یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی جو تعداد ہے اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بھی یہ پورے ملک سے کسان جو ہے وہ یہاں پر ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، سر یہ بڑا سیریس ایشو ہے ان لوگوں کا، صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، سندھ سے بھی آپ جس طرح جہاں پر آپ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا جہاں یہ احسان خاور صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، کچھ ہو سکتا ہے ان کا کیا ہونا؟ صرف میں ایک لائنر اپنا احسان خاور صاحب کو بتانا چاہوں گا، انہوں نے جو نئے فائنانس منسٹر کے متعلق بات کی، صرف 1 لائنر ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جب میں نے عارف علوی کو دیکھا اوتھ لیتے ہوئے اسحاق ڈار سے، تو میں نے کہا واقعی وہ جملہ، کیونکہ جتنا انہوں نے نعرے لگائے تو عارف علوی کو کہہ دیتے کہ دوبارہ سیاسی طور پر بیمار ہو جاتا، لیکن وہ نہیں بیمار ہو سکتا۔ اب کسانوں پر آ جائیں۔ کسان دیکھیں، جو ہے ہماری زراعت ہماری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس فلڈ کے بعد ہم کسانوں کو جتنے بھی ریلیف دے کام ہے، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بیج کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کھاد کے حوالے سے ہو، ان کو سبسڈی دینی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا پورا اس وقت آپ نئی فصل بھی کاشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک پانی کھڑا ہے، جن علاقوں میں فلڈ آ چکا ہے اس میں جو کھڑا اس وقت کی جو فصل ہے، چاول ختم ہو چکے ہیں، گنا ختم ہو چکا ہے، آپ کا جو نہری نظام ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس کو ریپیئر میں ٹائم لگ رہا ہے، تو آپ پانی نہیں دے سک رہے ہیں زمینوں کو، آپ کی جو ہے وہ سبزیاں ختم ہو چکی ہیں، اگلی آپ سبزی کاشت پر مشکل کر سک رہے ہیں۔ تو ہم جتنا بھی، کیونکہ اس کسان نے جو ہے اس ملک کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کسانوں کو جو ہے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، سب کو مل کر ان کسانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بمپر کراپ کریں۔ 2008 میں جب ہم آئے تھے حکومت میں، ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، اگلی سال ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے کسانوں کو ریلیف دی۔ حکومت کو بالکل ہم اتحادی، ہم جو جینون ایشو ہے بالکل ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو سپورٹ کریں گے، اور میں احسان خاور صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سب مل کر ان کسانوں کو جو ریلیف دینا چاہیے۔ احسان بھائی، یہ صوبائی حکومتوں سے جو متاثر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں کھاد بھی دیں، بیج دیں، ڈیزل دیں، اور پھر گندم کی جو پرائس ہے وہ 4000 روپے اور گنے کی 400 روپے فی من۔ آپ کو لگتا ہے یہ ان ڈیمانڈز پر بات ہو سکتی ہے، ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسانوں کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا، جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اور جتنی بھی مشکل میں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مطلب کسانوں کا نہیں خیال کریں گے تو پھر کئی طرح کے مزید مسائل ہو سکتے ہیں، تو کرنا تو چاہیے نا۔ مطلب اتنا بڑی کرائسس ہو کے گزری ہے تو ان کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج دینا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے نا، وہ اس لیے کہ اس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جاتی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کو مینج کرنی پڑے گی، ادروائز وہ ان کا کام نہیں چلے گا۔ اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے مسائل کا حل تو کرنا چاہیے نا۔ مثلا اگر واقعی حکومت ان کا حل کر دے، ہم تو کسانوں کے لیے خوش ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اگر اس کو سیاست کہیں گے تو پھر آپ سیاست کہہ دیں، لیکن ان کے لیے آواز تو اٹھانی چاہیے۔ کلی صاحب نے بھی حق کی بات کی ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کا نقصان ہوا ہے، تو یہ سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کے اپنے پارٹنر کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس مسئلے کو صرف اور حل کرنا چاہیے اور کچھ ان کو ریلیف دینا چاہیے۔ سر، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں ان میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر ہے، صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں، وفاق کی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور یہ جو مطالبات ہیں اس میں بجلی والا مسئلہ تو وفاق نے ایڈریس کرنا ہے، لیکن باقی معاملات 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے کے سارے صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ تو میں ذرا وقاص سے میں ایک فائنل اپڈیٹ لے لوں۔ وقاص، ان کے مذاکرات کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے؟ کیا انہوں نے کوئی الٹیمیٹم بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اور اس سے آگے چلے جائیں گے؟ تو اس پر یہ لیڈر ان کے جو کسان اتحاد کے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟
دیکھیں رحمان صاحب، جو مذاکرات ہیں، مذاکرات کے 2 دور ہوئے ہیں۔ کل گزشتہ روز وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کسان اتحاد کے جو قائدین ہیں ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کا وہ پہلا دور ناکام ہو گیا، کیونکہ جو شرائط رکھی گئی تھی کسان اتحاد کی جانب سے جو فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے سے متعلق اور ٹیرف سے متعلق، وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور دوبارہ جو کسان اتحاد کے منتظمین ہیں انہوں نے تمام جتنے بھی مطالبات کی فہرست ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی، لیکن مذاکرات کے وہ دور بھی ناکام ہو گئے۔ صبح یہ بھی جو یہاں کے جو قائدین ہیں کسان اتحاد کے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ ان کے وفد کو ٹائم دیا گیا، انہیں بلایا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ یہی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ جب تک مطالبات جو ان کے بنیادی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تب تک وہ یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، اور یہ بھی الٹیمیٹم کی جانب سے دیا گیا ہے کہ اگر صبح تک مذاکرات نہ کیے گئے اور ہمارے جو بیسک مطالبات ہیں وہ پورے نہ کیے گئے تو وہ یہاں سے ڈی چوک کی جانب جو مارچ کریں گے۔ اس وقت 7th ایونیو پر ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ۔ بہرحال ملک کا کسان ویسے ہی پریشان ہے، لیکن یہ سیلاب کے بعد جس طرح سے کنڈی صاحب نے بھی کہا، یہ واقعی اس پر بڑا مشکل وقت ہے، اور یہ تمام حکومتوں کا معاملہ ہے، ان کے معاملات کو، ان کے مطالبات کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی صاحب، بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔